آزادی میرے بھائی مانگے آزادی میرے بچے مانگے آزادی میرے بچے مانگے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی ہم چھین کر لیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی یہ راہ قتل ہے آزادی یہ راہ قتل ہے آزادی اس راہ قتل میں آزادی پولیس بھی ہوگی آزادی گولی بھی ہوگی آزادی جیلیں بھی ہوگی آزادی گولی بھی چلے گا آزادی پھر بھی مانگو آزادی پھر بھی مانگو آزادی ہاں ہم مانگیں گے آزادی ہاں ہم مانگیں گے آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی ذرا زور سے بولو آزادی ذرا زور سے بولو آزادی ذرا دھیرے بولو آزادی آزادی ذرا دھیرے بولو آزادی للکار کے بولو آزادی للکار کے بولو آزادی للکار کے بولو آزادی للکار کے بولو آزادی تو کیسے نہ دے گا آزادی آپ کا مطالبہ کر دیا تھا کہ ایف آئی آر درج ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ ایف آئی آر جو درخواست ہم نے عمران خان صاحب کی طرف سے اس کے اوپر کٹی ہے. یہ جو انہوں نے اے ایس آئی کی وضعیت میں کاٹی ہے یہ تو گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے. جاتی ہے معاملہ نا گونگلوں سے مٹی جھاڑنا, یہ تو انہوں نے گونگلوں سے مٹی جھاڑی ہے. اور وفاقی حکومت اس وقت گریڈ 21 اور 22 کے جتنے افسران ہیں پنجاب کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ماتحت ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن وفاق کے ماتحت ہے, اس پوری چین کے ذریعے سے وفاق اس وقت ملاقات کر رہے ہیں صوبے میں اور اس پوری قاتلانہ حملے والے ایشو کے اوپر ڈرٹی پالیٹکس کر رہا ہے. ہم اس کی زور مذمت کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نے بھی اس کو مسترد کیا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی کیا, ورکرز نے بھی کیا اور عوام بھی اس ایف آئی آر کو مسترد کر رہی ہے اور اس کے خلاف ہم عدالت سے مراد آپ کی جو قانون میں ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہے 22A کی طرف وہ ہے کہ یا پھر آپ سیدھا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جائیں؟ جو فیصلہ کرے گی لیڈرشپ قانون کے مطابق آپ کی بات بھی ٹھیک ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں 22A کی قریب کی جناب کارروائی ہوتی ہے اور اس پہ عدالت سے بھی ہم کہیں گے کہ جو وکٹم ہے جس کو گولیاں لگی ہیں, جس کا ایک کارکن شہید ہوا ہے, جس کے کم از کم 7 سے 8 کارکن زخمی ہوئے ہیں, اس کی آپ نے بات سننی ہے. اس نے کسی بنیاد کے اوپر جناب نافذ کیا ہے نا. آپ بتائیں پچھلے 6 مہینے کے رانا ثناء اللہ کے شہباز شریف کے انٹرویوز ٹاک شوز اور اسپیشلی رانا ثناء اللہ جو وزیر داخلہ ہے اس کے آپ آخری دن تک کے جناب قتلانہ حملے سے ایک دن پہلے تک بیگم صفدر کے اور رانا ثناء اللہ کے, نواز شریف کے, شہباز شریف کے آپ ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں. سر عام وہ کہہ رہے ہیں جی یہ فتنہ ہے اور اس کو کچل دینا چاہیے اور ہم اس کو کچل دیں گے. اس سے کیا مطلب ہے؟ چلے یہ بتائیں. انہوں نے بھی 3.5 سال ہماری حکومت کے خلاف دھرنے کیے, انہوں نے لانگ مارچ کیے. ہم نے تو ان کے لانگ مارچ اور دھرنوں میں کوئی کسی منسٹر کی, میرے سمیت صوبائی وفاقی منسٹر اور عمران خان صاحب کا ایک لفظ اور ایک فکرہ دکھا دیں کہ ان کا لانگ مارچ کے اوپر ہم نے یہ تبصرہ کیا ہو کہ بلا وجہ بھٹو جناب لے کے آ رہا ہے لانگ مارچ, یہ فکرہ ہے, اس کو ہم کچل دیں گے. بیگم صفدر نکلی ہے لاہور سے, وہ علیحدہ بات ہے کہ کاموں کی تک جانا وہ سارا لانگ مارچ ڈیفیوز ہو گیا تھا. ہم نے کہا ہو کہ جناب ہم ان کو کچل دیں گے. اسی طریقے سے مولوی فضل الرحمان اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرنے والا اور 73 کے آئین کے تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کے 2 طریقے ایجاد کرنے والا, اس نے کہا, اس نے 2 لانگ مارچ کیے, 2 دھرنے دیے. ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم ان کو کچل دیں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو کچلنے کا اتنے عزم اور ارادے کے ساتھ بات کرتے تھے, اس کا مطلب تھا کہ یہ ان کو قاتلانہ حملہ کریں گے, ان کو رستے سے ہٹائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ انوالو ہیں. اچھا پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, راستے بھی جو بند ہو رہے ہیں وہ پنجاب میں اسلام آباد میں, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جہاں پر جس صوبے میں آپ کی حکومت ہے اور اس سے راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ اور جس طرح خان صاحب نے حقیقی آزادی کا کہا کہ حقیقی آزادی لوگوں کو دلوانی ہے, تو کیا یہ حقیقی آزادی کی اس میں اس طرح کو نہیں تاثر جا رہا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ہم نے پچھلے 40 گھنٹوں میں یہاں پر ایک پتہ تک بھی, صرف ہم نے ٹائر چلائے, ایک سرکاری غیر سرکاری پتہ, ایک سرکاری غیر سرکاری عمارت, ایک سرکاری غیر سرکاری وہیکلز یا موٹر سائیکل یا گاڑیاں کسی کو نقصان نہیں پہنچا. اور یہ اسپیشل ہدایات ہیں ہماری اس کیمپ میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی. ریڑھی والے, چھاپڑی والے سرے عام یہاں پر بزنس کر رہے ہیں, کسی کی ریڑھی چھاپڑی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے. جب بھی کوئی تحریکیں چلتی ہیں, تحریک پاکستان بھی چلی تھی تو مظاہرے ہوتے تھے, تو کیا ٹریفک جیم نہیں ہوتی تھی؟ آپ مجھے بتائیں. لیکن وہ پوری 40 سے لے کے 47 تک 7 سال تحریک پاکستان چلی, اس میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جناب لیڈ کیے جلسے, جلوس, ریلیاں. کیا اس سے یہ
ट्रैफिक जैम नहीं होती थी। ट्रैफिक छोटी मोटी ये जैम हो रही है, लेकिन एक आला पर्पस के लिए, एक मुस्तकबिल की जिसे कहते हैं ना कि बड़ी तकलीफ से बचने के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए, आने वाली आइंदा की नस्लों की बेहतरी के लिए छोटी मोटी तकलीफ हम सारे मिलकर बर्दाश्त कर रहे हैं। और हमारे लीडर ने तो खून दे दिया ना। हम भी यहाँ पर कोई साथ एसी वाले कमरे में तो बैठे नहीं हुए ना गाड़ियों में कि बाहर कौन कोई परेशान किया हो वर्कर्स को, हम भी साथ ही जना इसी तरीके से कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये छोटी मोटी कुर्बानी है और इसके लिए हम एक बड़ी कुर्बानी या बड़ी तकलीफ है उससे बच सकते हैं। आप भी फर्जंदे रावलपिंडी हैं और आप लोगों के साथ हैं, एक और भी फर्जंदे रावलपिंडी है जो कि दावे तो बड़े करते थे किसान आपके साथ हैं, लेकिन क्या वो तैयारियों के सिलसिले में मसरूफ़ हैं या वो आपके साथ बैठ नहीं रहे? नहीं, उनका जो भतीजा है यहाँ पे MLA है शेख आशिफ खान साहब, और रेगुलर यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं और वो भी दामे दरमे सुनने जाए साथ। कौन बचाएगा पाकिस्तान? सालों का टाइम में से प्यार करनी अच्छी बात है।